بابر اعظم وراٹ کوہلی. اچھا مجھے وجہ یہ لگتی ہے شاید لوگ ان دونوں کو پسند بھی بہت کرتے ہیں, مطلب شاید بہت لائکنگ ہے دونوں کے لیے نا, تو لیکن کمپیریزن میں نے اس سے پہلے اتنا کمپیریزن میں نے تو نہیں کبھی بھی کیا ٹو بی آنیسٹ. آئی تھنک فی الحال بنتا نہیں ہے, آپ سمجھ جائے بنتا ہے. چلے آپ کوہلی کا بتائیں, چلے آپ کوہلی کے زیادہ بڑے فین ہیں سر. میرے کیا مطلب کوالٹیز بتائیں. دیکھیے میں کوہلی سے پہلے سر بابر پہ ایک لمحہ میں بولنا چاہوں گا. بابر از اے ویری گڈ پلیئر, دیر از نو ڈاؤٹ. آپ پہلے کوہلی کو بتائیں نا, پھر بابر پہ. سر میں اصل میں کوہلی پہ تو میں سر یہ کہوں گا دیر از نو کمپیریزن. سچ بات تو یہ میرے نزدیک ابھی بابر ہیز ٹو ڈو اے لاٹ. آپ صرف کوہلی کی کوالٹیز تو بتائیں سر, کمپیریزن پھر آپ خود شروع کر دیتے ہیں. سر سب سے پہلی بات ہے کہ ایک تو بیٹنگ اسکل ہے نا, کرکٹنگ اسکل وہ ہے. میں کوہلی کا اس سے زیادہ جو فین ہوں نا سر, اس کا جو مائنڈ ہے, اس کا جو برین ہے, انٹیلیجنس ہے, دا وے ہی مطلب پلانز اینڈ اننگ, جس وقت انہوں نے ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے, جس طرح ایکسلریٹ کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے باؤلرز کو چوز کرتے ہیں, فیلڈ پلیسمنٹس کے درمیان گیپ ڈھونڈتے ہیں, تو جو انٹیلیجنس ہے نا کوہلی کی, دیٹ از امیزنگ. آئی ایم اے گریٹ فین آف اٹ سر. باقی یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاء اللہ دکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت کھیل رہے ہوتے ہیں, کور ڈرائیوز. پھر جو ایک ان کی شروع میں بعض لوگ ایک کہا کرتے تھے کہ ان کی ویکنیس تھی, اب تو سر کمال اسٹرینتھ ہے. بندے نے کیا کیپیسٹی بلڈ کی ہے, کیا اسٹریٹ لمبے چھکے مارتا ہے سر, انبلیویبل. میں تو اب بھی اس کا میلبرن والا چھکا بھول ہی نہیں سکتا تھا جو اس نے ہارس روف کو مار کے بالکل میچ فنش کر دیا. مطلب ایک چھکے سے آپ نے سر نہیں سر, انڈر پریشر دیکھیں, ایک اننگ بھی کئی اننگ سے بے بھاری ہوتی ہے. تو آپ روز رنز کرتے رہیں درمیانی ٹیموں کے خلاف عام میچز میں, جب کروشل ایونٹس آئیں سر, تو مطلب سر تھوڑا سا مطلب دیکھیں کچھ چیزیں میں کمپیریزن پہ اس طرح ویسے بلیو نہیں کرتا, کیونکہ اگر آپ لیکن باکسز اگر دیکھیں جی کہ چلیں ادھر باکسز بنا لیتے ہیں, ادھر اس کے باکسز بنا لیتے ہیں کوہلی کے ادھر, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں, دونوں کو بیٹنگ کرنی آتی ہے, یہ نہیں کہ بیٹنگ کرنی نہیں آتی ہے. ہاں دونوں کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. بابر از مور اسٹیٹک ان ہز کریز, ایک آدھ قدم لے کے وہ خوبصورتی سے کھیلتے ہیں. کوہلی کا دیکھتے ہیں بیک اینڈ کراس, ان کی موومنٹ ہے, اس کے بعد ڈرائیو, دونوں کے ڈفرینٹ طرح کے ہیں لیکن دونوں کے مشہور ہیں. بابر از مور آپ کہتے ہیں سیدھے بلے سے کھیلتا ہے, کوہلی از مور رسٹی ایون ڈرائیو کے اندر بھی. تو کسی کو اس کا ڈرائیو پسند ہے, کسی کو بابر کا ڈرائیو پسند ہے. لیکن آئی تھنک جو ڈفرینس میں دیکھتا ہوں نا کہ کمپیریزن ابھی کس لیے نہیں بنتا, کہ جو کوہلی نے اچیو کر لیا ہے بابر کو ابھی وہ اچیو کرنا ہے, اس نے وہ پروو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر چیز ماسٹر کا نام لیا جاتا ہے جی سب سے بہتر کون چیز کرتا ہے اور اکیلا کر سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ وراٹ کوہلی کا نام آتا ہے. بابر اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے کہ انڈر پریشر ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ نے کس طریقے سے اننگس کو بلڈ کرنا ہے, کیسے ایکسلریٹ کرنا ہے, کون سے بالرز کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کس کو آپ نے ذرا تھوڑا نیچے کھیلنا ہے. آئی تھنک یہ چیز تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو کوہلی بہت آگے نظر آتے ہیں. میں تو بابر کو چھوڑ کے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوہلی جیسا کوئی بھی پلیئر ون ڈے کرکٹ میں یا لمیٹڈ وائٹ بال کرکٹ میں ایسا آیا ہو جو اتنے خوبصورتی سے پلان کرتا ہو. آپ کو کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ یار وہ بندہ انڈر پریشر ہے, وہ کوئی بوجھ لے رہا ہے, اسے اپنا پورا پلان پتا تھا اور کمپلیٹ پکچر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بس باک ڈاؤن ہو گئے, وہ اگر کہیں سلو کھیل رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی پلان ہوگا. خیر سلو تو کیا اس دن لگ رہا تھا سلو کھیل رہے تھے. جو میچ تھا پچھلا میچ کن سے ان کا, جس میں ساروں نے اوپر سے ٹھا ہمارا 100 سے پہلے والی اننگ سے, جس میں پتہ نہیں لگا, آپ ٹی وی دیکھ رہے تھے ایک دم سے لو کوہلی کا 50 ہو گیا, کیونکہ اس طرح وہ بلجڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں, لیکن اس نے ایسے 50 کر لیا اپنا. تو آئی تھنک دیٹس دا بیوٹی آف کوہلیز بیٹنگ. آئی تھنک ایک اور جو چیز ہے, پہلے آپ بتائیں اسپن بالنگ پہ دونوں میں سے بہتر کون کھیلتا ہے؟ اچھا دیکھیں اسپن پہ بابر اعظم تو بڑا مجھے سر ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے بلکہ کچھ عرصے سے, کہ وہ لیفٹ آرم اسپنر پہ بھی پھنس جاتے ہیں اور گگلی بھی ریڈ نہیں کر پاتے. اب وہ 2-3 طرح کے آؤٹ جو ہے نا بابر کے کم سے کم مجھے نظر آ رہا ہے کہ 2-3 پوزیشن پہ لگاتار آؤٹ ہونا شروع ہو گئے. ایک ہی جو پل کرنے جاتے ہیں تو اکثر مڈ وکٹ کے قریب ایک کیچ دے جاتے ہیں, 3-4 ٹھیک ہے. پھر ایل بی ڈبلیو اکثر وہ جو رانگ ون پہ ہو جاتے ہیں یا لیفٹ آرم اسپنر پہ بال کھا جاتے ہیں. پھر فاسٹ بالرز پہ بھی بڑا ان کا اسٹرینتھ تھی یہ جو لیٹ کٹ ہلکا سا کرتے ہیں, تو یہ لیکن لیٹلی دیکھا گیا کہ 1-2 بار یہ آؤٹ ہو گئے ہیں اس کے اوپر اور بڑا سیٹ ہوئے آؤٹ ہو گئے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں بڑی اندر جب بال آتا ہے میڈیم پیسر کا بھی بعض کا, تو اس پہ گو کے پیسر کے خلاف میں سمجھتا ہوں سر کچھ چیز رہنے بھی دو, سارے پرابلم آپ بتا رہے ہیں, لیکن میں نہیں فاسٹ بالنگ پہ میں نہیں ایگری کروں گا. لیکن فاسٹ بالنگ پہ بابر کو اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہاں کوئی ایشوز اس طرح کی میجر ایشو نہیں ہے کہ آپ کے. اسپن میں ایگری کرتا ہوں
کہ اسپن پہ دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو نہیں، اسپن فاسٹ پہ تو وراٹ بہت آگے ہے. فاسٹ پہ ان کی ویکنیس نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہم کہیں کہ اگر فاسٹ بولر کیا ہوم ورک کرے، نہیں دیکھیں وہ تو کوہلی کو بھی ایٹ ٹائمز ہم نے دیکھا اندر آتے بال پہ جی. پرابلم ہوئی تھی، پھر ایک دور آیا 2 سال پہلے باہر جاتے ہوئے بال پہ تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا، تو وہ کوئی میجر ایشو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابر کا میجر ایشو ہے اس میں. اسپن کے اوپر کوہلی کی کوئی ویکنیس نہیں ہے. جی ایسے بالکل کہ جی گوگلی پہ وہ پھنستا ہے یا لیگ اسپنر پہ کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے آؤٹ ہوتا ہے وہ لیگ اسپنر سے، لیکن وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو وہ ریڈ نہیں ہوا یا کچھ شاٹ کھیلتے ہوئے اس طرح. بابر کا ایشو جو ہے تھوڑا سا فٹ ورک کا، اور پھر سر فرنٹ فٹ پلانٹ ہو جاتا ہے جس سے ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو آئی تھنک بابر کا سر ایک کوہلی بہت اوپر ہے اس میں. بابر ابھی تک ریورس جو سویپ ہے وہ بھی مجھے نہیں لگتا شاید آپ نے زیادہ بابر کی سویپ بہت اچھا ڈیولپ نہیں کر پائے. اب یہ ون آف دا فیکٹر ہے نا. دیکھیں اب کوہلی بھی کم سویپ مارتا ہے لیکن اس کو مارنی آتی ہے سر بالکل. بابر مارتا ہے وہ عجیب سی ایک مارتا ہے کیونکہ اس کا وہ شاٹ نہیں ہے اور موسٹلی اس کو ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. لیکن جس طرح کہ آپ چیز کرنے کی بات کریں یا اسپن بالنگ کا، آپ دیکھیں اسپن پہ آپ کی پرفیکٹ ٹیکنیک تو خیر نہ فاسٹ بالر پہ ہو سکتی ہے نہ اسپنر پہ ہو سکتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو ٹیکٹکس استعمال کر کے اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. تو آئی تھنک بابر کی جو آپ بات کریں کہ اس کو ویریشن ریڈ نہیں ہوتی ہیں یا لیفٹ آرمر پہ پھنستا ہے، تو آئی تھنک اگر وہ ڈیولپ کر لے اپنا سویپ شاٹ ہی نہیں ریڈ ہو رہا سویپ مار دیتے ہیں، دونوں چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں آپ کی. تو آئی تھنک بابر کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اسپن. ایک سر مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے آپ سے خود ہی سوال کیا تھا کہ یہ کمپیریزن کیوں ہوتا ہے، ابھی بات کرتے کرتے میرے ذہن میں اصل میں تھوڑا سا انفارچونیٹلی نا پاکستان میں ہمیشہ فاسٹ بالرز تو بہت اچھے رہے، بہت اچھے کلاسی ایلیگنٹ بیٹسمین کم نظر آئے پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں. تو انڈیا کے پاس تو بھرپور بیٹنگ لائن اپ رہی ہے اور بڑے اچھے سے اچھے بیٹسمین دیکھنے کو ملے. تو ہمارے پاس بڑے عرصے بعد ایک ایسا بیٹسمین آیا جو بک کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت کھیلتا ہے، فاسٹ بالرز پہ بہت اچھا ہے. ہمارے بالرز بیٹسمین اکثر فاسٹ بالر پہ اسٹرگل کرتے تھے، تو اس لیے شاید لوگ بابر کو جلدی بہت پسند کرتے ہیں کہ جو ایسا پرسن پاکستان میں اسٹار ہے دونوں سپر اسٹار آفٹر محمد پاکستان کے اندر. جی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آئی تھنک بابر بیٹنگ کے اندر سب سے بڑا اسٹار ہے ایٹ دا مومنٹ. شاہین آفریدی کو آپ بالنگ کے اندر کہہ سکتے ہیں. انڈیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وراٹ تو بہت عرصے سے رول کر رہا ہے اور سم ٹائم آئی فیل سوری فار روہت شرما کہ وہ اس کی پرفارمنس سم ٹائم اس سے زیادہ یا امپیکٹفل ہوتی ہے، لیکن روہت شرما کو وہ مقام نہیں مل سکا جو کوہلی نے اچیو کیا ہے. ایک ڈفرینس اور جو مجھے لگتا ہے کہ ہے ٹی وی پہ میچ دیکھتے ہوئے یا دونوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فزیکل فٹنس میں بھی کوہلی بہت آگے ہے. بابر کو وہ ایریا بھی بابر آپ کو ڈفرینٹ شیپس میں نظر آئے گا. ایک آدھ سیریز میں آپ کو بالکل فٹ نظر آئے گا، اگلی 2 سیریز بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار تھوڑا سا کچھ ہمیں ڈفرینس لگ رہا ہے. لیکن کوہلی کی فٹنس، کیونکہ دیکھیں چیز کرنے کے لیے آپ کو اسکلس تو آپ کے پاس ہے ہی ہیں، پریشر ہینڈلنگ ہے، اس کے بعد فٹنس ہے آپ کی، رننگ بٹوین دا وکٹ بہت کرنی ہوتی ہے آپ کو. جو پریشر ابزارو کرنے کی آپ بات کریں دیٹ گوٹ ٹو ڈو ود فٹنس. اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو مینٹلی بھی آپ اتنے تگڑے نہیں ہو سکتے. یہ مطلب نہیں کہ بابر انفٹ ہے، ہم تھوڑا سا کمپیریزن کر رہے ہیں. اس کا تعلق کچھ کپتانی سے تو نہیں ہے؟ مطلب ابھی جب کوہلی بھی کیپٹن تھے تو تھوڑا سا اس طرح کا پریشر نظر آتا تھا ان پہ. نہیں دیکھیے اگر ہم تو فی الحال جو بات کر رہے ہیں تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر زیادہ کر رہے ہیں، مینٹل اس پہ تھوڑا سا کم ہی کر رہے ہیں. آئی تھنک مینٹلی بابر نے رنز کافی کیے ہوئے ہیں ایز اے کیپٹن بھی، لیکن وہ ہے نا کہ کوہلی سنگل ہینڈیڈلی میچ جتا دیتا ہے. بابر کے کم میچز آپ کو سوچنا پڑتا ہے یار سنگل ہینڈیڈلی کون سا میچ جتایا تھا، ساتھ میں کوئی نہ کوئی آپ کو بڑی پرفارمنس اس طرح کی اور نظر آتی ہے. لیکن کوہلی نے بہت سے میچز اسپیشلی اگینسٹ پاکستانی وہ کئی میچز ایسے تھے جو وہ اکیلا ہی کہ ٹاپ آرڈر فیل ہو گیا اور کوہلی ساتھ میں وہ لے کے چلا گیا. تو آئی تھنک اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوہلی آگے نظر آتا ہے. تو میں کمپیریزن میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی بابر کو بہت کچھ اچیو کرنا ہوگا. وہ کمپیریزن کرنے کے لیے آپ کو میچ ونر ہر سچویشن کے اندر بننا ہوگا. یہ نہیں کہ صرف پہلی بیٹنگ کے اندر یا ریگارڈلیس آف دا اپوزیشن. پھر دیکھیں ایک 7-8 رن کا جو رن ریٹ چاہیے ہوتا ہے اس میں بھی بابر پہ کافی پریشر آ جاتا ہے. کوہلی ایبزاربز اٹ. دیکھیں ایک کوالٹی جو کوہلی کی ہمیں نظر آئی ہے نا کہ کوہلی نے اپ گریڈ کیا اپنے آپ کو ہر دور کے اندر. کوہلی کو بھی 8-10 سال تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں شروع میں آیا تھا اور طرح کا پلیئر تھا، ریکوائرمنٹ اور تھی انٹرنیشنل کرکٹ کی. پھر نیکسٹ فیز آیا اس نے اپ گریڈ کیا. اب آ گئی T20 کرکٹ میں جی آپ کو اسٹرائک ریٹ ذرا اوپر چاہیے، چھکے مارنے والے چاہیے. اب وہ چھکے بھی آرام سے اپنی ول کے اوپر مار لیتا ہے، شروع سے ہی بھی مار سکتا ہے جب وہ چاہے. بابر کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، چاہتے ہی وہ چھکے چوکے اس سے اس طرح فلوٹ نہیں لگتے. یہ نہیں کہ اس کو مارنے نہیں آتے ہیں، لیکن ابھی ایویڈنس اتنے زیادہ نہیں آئے ہیں جتنے کہ کوہلی نے دیے ہیں. تو آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ کوئی اس طرح بنتا نہیں ہے. اور ایک اور جو چیز ہے کہ بڑے میگا ایونٹس کے اندر کوہلی کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے.
ورلڈ کپس کے اندر بھی اس کی پرفارمنس روہت شرما کی خیر بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بابر اعظم کے لیے یہ ورلڈ کپ بڑا کرٹیکل تھا کیونکہ 2019 تو بابر نے اچھا کھیلا، خاص طور پہ جو نیوزی لینڈ کے خلاف کی اننگ تھی انگلینڈ میں وہ بہت یادگار ایک اننگ تھی جہاں سے بابر بلکہ زیادہ مشہور بھی ہے. لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ایشیا کپ دیکھ لیں آپ، ورلڈ کپ دونوں دیکھ لیں، اس کے اندر پاکستان نے حالانکہ سیمی فائنل، فائنل، پھر فائنل کھیلا، لیکن وداؤٹ مچ کنٹریبیوشنز فرام بابر. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ ایک ورلڈ کپ ہوگا جو بابر کو بھی ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جائے گا، لیکن ابھی تک تو وہ اس طرح ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر سکے ابھی تک کے میچز میں اوبیسلی، بلکہ شاید انہی کا ہی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم ایک اسٹیپ نیچے ہی جا رہی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ وہ میچ مطلب ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں نا کہ بابر اعظم ہے، بابر اعظم ہمیں ایک آدھ میچ تو اکیلے ہی جتا دے گا، لیکن ابھی بھی میچز رہتے ہیں. اس کا کچھ اس چیز سے تعلق تو نہیں ہے کہ جو انڈین اوور آل انوائرمنٹ کے اندر بیٹنگ کلچر ہے، مطلب آپ کو انڈیا کے اندر کافی سارے اچھے بیٹسمین، خوبصورت دیکھنے والے بیٹسمین نظر آئیں گے. کلچر سے مائنڈ سیٹ کی میں بات کروں گا. دیکھیں ان کے اوپنرز ہیں، کوہلی کے پاس لگژری ہے کہ روہت اور شبھمن گل تیز کھیلتے ہیں، جو بھی اوپن کرتا ہے وہ تیز کھیلتا ہے، تو آپ کو اگر چند بالیں چاہیے تو وہ ان نوٹسڈ آپ کھیل جاتے ہیں کیونکہ رن ریٹ اتنا پہلے سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارا جو پرابلم ہے کہ ہمارے اوپنر جو ہیں وہ سلو کھیلتے ہیں. اگر جہاں پہ آپ 10 میں 80-90 بننا چاہیے میرے خیال میں ہر میچ کے اندر، ہم بناتے ہیں 60. اگر اس میں آؤٹ ہوتا ہے تو ریکوائرڈ رن ریٹ آلریڈی اوپر ہے، چاہے وہ پہلے بیٹنگ کریں دوسری کریں، آپ کو پتہ ہے کہ پار سکور کیا ہے یا ٹارگیٹ کیا ہے، تو آپ کو تیز کھیلنا ہوتا ہے. تو وہ لگی بابر کے پاس ایٹ ٹائمز نہیں ہوتی ہے، بٹ اسٹل ہی ٹیکس ہز ٹائم. لیکن یہ مائنڈ سیٹ کیپٹن بابر ہی ہے نا، اسی نے چینج کرنا ہے کہ اس کو سارے پلیئرز اپنے جیسے چاہیے، مطلب اس سے کھیلیں، یا ہمیں ویریشن چاہیے کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. تو آئی تھنک اوپنرز اگر تیز کھیلنا شروع کر دیں، ہمارے فلائنگ سٹارٹ ملے گا تو بابر آئے گا تو وہ اسی فلو کے اندر وہ کھیلے گا، تو دیٹ کوڈ چینج تھنگس فار پاکستان ٹیم. کیونکہ اس کے بعد بھی آنے والا بیٹسمین ایسا ہی ہے، رضوان ہی ہے. تو پورا ہمارا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورٹ آف ایک ہی طرح کی کرکٹ کھیلنے والے ہیں. تو آئی تھنک یہ کوئی چینج کر سکتا ہے تو کیپٹن بابر بھی چینج کرے گا. آئی تھنک اس میں اس کی ٹیم کا بھی فائدہ ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس اگلے جو ورلڈ کپ کے بقیہ میچز ہیں ان میں بابر اعظم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یار امید تو یہی ہے کہ وہ رنز کریں گے، لیکن جتنا پریشر ہے اس کے اوپر، اس ناٹ گون بی ایزی. آگے سارے مشکل میچز ہیں. کوہلی کو اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ابھی سے جس طرح اس نے لاسٹ میچ میں شو کیا ہے، جس طرح وہ مطلب وہ لگ نہیں رہا تھا، لیکن مجھے فیل تھا کہ یار 40 رنز رہتے ہیں اور اس کو بھی اتنے ہی کوئی رن چاہیے تھے، تھوڑا سا 60 رہتا تھا اور اس کو 40 چاہیے تھے، تو وہ 100 وہاں سے کر گیا. اور پھر بات آتی ہے کیلکولیشنس کی، سنگل کون سی بال پہ لینا ہے، کون سی پہ نہیں لینا ہے. لیکن وہ امپائر نے وائٹ بال نہیں دی، وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے، اس کو چھوڑے. امپائر بھی وراٹ کوہلی کا فین ہو سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے جو وائٹ بال نہیں دی. انہیں اس کی اسمائل سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی چاہ رہا تھا کہ کوہلی یہاں پہ. ایک بات بتایا تھا سر، کوہلی ڈیزرو کرتے تھے سینچری. ہاں دیکھیں اچھا کھیلے تھے، کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا ایشو بنا بھی اسی لیے نہیں کہ آئی تھنک جو بھی دیکھ رہا تو کہتے ہیں یار ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں جو بھی اچھے بیٹسمین ان کی جتنی اچھی سینچری جو دیکھنے کو ملے گا اتنا مزہ آئے گا میچ کا. بس آپ یہی ایکسائٹمنٹ بابر کے لیے بھی رکھیں کہ اگلے میچ میں وہ بھی رنز کرے. لیکن ابھی کمپیریزن نہیں بنتا تھا، میں اس چیز کے اس میں نہیں ہوں. میں ویسے بھی کمپیریزن میں زیادہ وہ نہیں جاتا ہوں، لیکن کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اگر آپ وہی میں کہوں گا کہ چیزیں علیحدہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوہلی تو ایک اگر آپ اگر ایڈوائس دینا چاہیں بابر جو اسپن پہ تھوڑا سا اسٹرگل کرتے ہیں تو کیا ایسا انہیں وہ سر اس پہ کام ہی کیا جا سکتا ہے نا. آپ ٹیکنیکلی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ٹیکٹیکلی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی گیم کو اپ گریڈ کرتے ہیں. ہر سچویشن کے لیے، ہر ٹائپ کے بالر کے لیے آپ ڈفرینٹ پریکٹسز ڈرلز کرتے ہیں. اپنا مائنڈ سیٹ میں بھی تھوڑا اور پازیٹیو وہ کر لیں، قدموں کا استعمال کرنے کے بجائے کہ چھوٹی سی پول شاٹ کھیلتے ہوئے اب تیسری دفعہ شاید لگاتار وہ آؤٹ ہو رہے ہیں تو اسی بال کو نکل کے آپ دیں مڈ آن کے اوپر سے چکا. اور یہی ڈفرینس نظر آتا ہے ہمیں کوہلی میں. اور کہ کوہلی کا فٹ ورک بہت اچھا ہے اگینسٹ اسپن. بابر بس ایک ہی اسٹیپ لیتے ہیں، بہت سیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد وہ نکل کے کھیلیں گے یا سلوک سویپ کی طرف جائیں گے. تو آئی تھنک جب آپ کو فٹ ورک اچھا ہوگا، جیسے کوہلی ہے کہ وہ پہلی بال پہ بھی نکل کے باؤنڈری نہیں ہے تو سنگل آرام سے وہ کر لے گا، باؤنڈری والا ملے گا وہ باؤنڈری مار دے گا. دوسرا وہ گیپس کھولنے اس کو آتے ہیں، فیلڈ کے ساتھ کھیلنا اس کو آتا ہے. تو آئی تھنک یہ نہیں ہے کہ بابر کو نہیں آتا، کوئی غلط اس بات کو نہ سمجھے، لیکن ہم دونوں کو اگر چیزیں دیکھتے ہیں تو اوبیسلی کافی ایج ہمیں لگتا ہے کہ وراٹ کوہلی کافی آگے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں جو آنے والے میچز میں یہ کچھ ہمیں ڈفرینس نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. بائی دی وے بلرام تو کہتے ہیں جی اس ورلڈ کپ کے بقیہ میچز میں دونوں کی اور مزید خوبصورت اننگز دیکھنے کو ملے ہمیں، وہ شاید ان کا آپس میں میچ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے. دیٹ ول بی ایون گریٹر. بس دعا ہی کریں، اس پہ بہت ساری دعائیں چاہیے ہوں گی. دیکھتے ہیں جی کل کوہلی نیوزی لینڈ کے اگینسٹ کیا کرتے ہیں، کیا ٹرینٹ بولٹ اوپر سے آؤٹ کرتے ہیں اور بات پھر آ جائے گی کوہلی کے اوپر.
یا پھر اوپر سے رنز ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کوہلی کیا کرتے ہیں. تو انٹرسٹنگ کل بیٹل ہوگی جی نیوزی لینڈ اور انڈیا کی. کل کہہ رہا ہوں میں آج سر آج ڈیٹ آج ہوگی ہے صرف. تو دیکھتے ہیں جی آج کے میچ میں کیسے جاتے ہیں. تو آئی تھنک کوہلی اور بابر کا کمپیریزن نہیں بنتا جی ابھی بالکل نہیں بنتا.